اگر میں آپ سے کہوں کہ سال کے صرف 3 روزے آپ کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں، آپ کے دل کے زخم بھر سکتے ہیں اور آپ کی بند دعاؤں کے دروازے بھی کھول سکتے ہیں، وہ کوئی عام دن کے روزے نہیں ہیں، وہ ہیں رجب کے روزے، رجب کے مہینے میں رکھے ہوئے روزے۔ اور ایک بہت ہی خاص حدیث میرے سامنے آئی روزوں کے بارے میں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی اس مہینے میں ان تینوں دن میں روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ ہر ماہ میں تینوں دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ تو وہ کون سے خاص دن ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتانے والی ہوں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے، آپ نے کوئی بھی پارٹ اسکپ نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو۔ سب سے پہلے یہ حدیث سنیے جس کو سن کر میرا دل اتنا خوش ہوا کہ اللہ کے نبی نے اس خاص مہینے میں روزے رکھنے والوں کو کیا وعید سنائی ہے، جبکہ پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ آپ کے 1 ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اب پہلے 3 دن تو گزر چکے ہیں، لکی ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے پہلے 3 دنوں کے روزے رکھے، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس رجب کے بہت سارے دن باقی ہیں۔ اگر آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے 1 مہینے کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف رجب کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہو، جس کو ایام بیس بھی کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ جو اسلامی مہینے کی ہوتی ہے، انگلش مہینے کی نہیں، اسلامی تاریخ جو ہوتی ہے 13، 14، 15، ان ڈیٹس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی روزہ رکھا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں دعائیں بھی بہت مقبول ہوتی ہیں ان دنوں میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پیر اور جمعے کے دن کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ میری تمام سسٹرز ان دنوں میں لازمی روزہ رکھیں، اور جب آپ ایام بیس میں یا جب آپ 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کو روزہ رکھو گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی تمام پریشانیاں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، جن کی وجہ سے آپ ہر ٹائم جو ہے وہ سٹریس میں رہتے ہو، دعاؤں پہ فوکس نہیں ہو پاتا، عبادات پہ فوکس نہیں ہو پاتا، تو اس پریشانی کو ریزالو کرنے کے لیے، اللہ سے حاجت اپنی منوانے کے لیے آپ لازمی ان ایام میں روزہ رکھیں۔ کیونکہ دیکھیں رجب کا مہینہ اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے، اتنا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا کی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، جنت دوزخ کا جو ہے وہ منظر دکھایا، اور پھر ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا، ہماری بخشش کا سامان عطا کیا ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی خاص ہے۔ اس مہینے میں 23 رجب سے پہلے ہم اپنی بہت ساری ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ پاک ضرور آپ کی اس مہینے کی برکت سے، اپنی رحمت سے ہماری پریشانیاں ضرور دور کریں گے۔ ڈیفینیٹلی جب آپ کو یقین ہوتا ہے، جب آپ کو اللہ کی ذات پر پورا اعتماد ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا، وہ مجھے تھام لے گا، وہ مجھ پہ ایسی آزمائش، ایسی مصیبت بھیج ہی نہیں سکتا جو میری بساط سے باہر ہو، جب آپ کو اس آیت کے مطلب پر یقین آ جائے گا اور اللہ کی ذات پر توکل آ جائے گا کہ جو آزمائش، جو مصیبت آپ پر ابھی آئی ہے وہ آپ کی کیپیبلٹی سے باہر نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کو کچھ بہت زیادہ عطا کرنا ہے، اسی وجہ سے آپ کو اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اس پریشانی میں ڈالا ہے، تاکہ جب آپ اس آزمائش سے گزرو صبر شکر کے ساتھ، اللہ آپ کی نہ صرف آخرت کو سنوارے بلکہ آپ کی اس دنیا میں بھی جو بھی محرومیاں رہ گئی ہیں ان سب کو بھی دور کر دے۔ تو بس آپ کے توکل کی بات ہوتی ہے، یقین کی بات ہوتی ہے، اللہ آپ کو ویسا ہی ہو کر ملتا ہے جیسا آپ اسے گمان کرتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی فیمس حدیث ہے جس کے بارے میں ایک بہت ہی فیمس آیت بھی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ گمان ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کی دعا نہیں سنے گا، اس شخص کو چاہیے کہ وہ ایک رسی لے اور اپنے گھر کی چھت سے لٹک جائے، شاید یہ تدبیر اس کے غصے کو کم کر دے۔ اتنے سخت الفاظ اللہ نے نا امید بندے کے لیے کہے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، جس کو یہ گمان آتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن وہ بندہ جو دعائیں کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے دل ہی دل میں، نماز کے بعد، نمازوں کے بغیر جو ہے وہ سارا دن چلتے پھرتے اللہ سے کچھ نہ کچھ حاجت جو ہے وہ طلب کرتا رہتا ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے مجھے دیکھتا ہے، مجھے پکارتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اس دنیا سے آزاد کر کر صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کر لو گے، اللہ پہ پورے ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے، تو ٹرسٹ میں آپ کی لائف کی جو مشکلات ہیں نہ صرف وہ دور ہوئیں گی بلکہ اللہ آپ کے لیے اتنی آسانیاں کر دیں گے، آپ کے رزق میں اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا کریں گے، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ میرا اس بات پہ بہت پختہ یقین ہے کہ اگر آپ سچے دل سے مانگو، پورا توکل رکھو اللہ کی ذات پر اور پھر مانگتے رہو، تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا رد کر دی جائے۔ آپ کو وہ چیز
نہ ملے جس کے لیے آپ تڑپ رہے تھے. ایٹ لیسٹ میں نے تو اپنی لائف میں کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا کہ جب بھی میں نے دعا کی ہو اور اللہ نے مجھے وہ عطا نہ کیا ہو. ہاں کچھ ایسی چیزیں تھی جو نہیں مل سکی، لیکن آج میں بہت کروڑ شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ اللہ نے مجھے ان چیزوں سے بچایا ہے. اللہ نے وہ چیزیں مجھے نہ عطا کر کے مجھے ان چیزوں کے شر سے بچایا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں ان میں ہمارے لیے کتنا شر ہے، کتنی ہمارے لیے وہ بری ہو سکتی ہیں. تو اللہ کے فیصلوں پر جب آپ اطمینان اختیار کر لیتے ہو، جب آپ راضی ہو جاتے ہو رضا میں اللہ کی، تو پھر اللہ بھی آپ کو آپ کی مرضی، آپ کی خوشی، آپ کی تمنا عطا کر دیتا ہے. تو بس صبر رکھیں، اطمینان رکھیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھو اور مانگتے رہو سجدوں میں، دعاؤں میں، اللہ کے حضور محنت کرتے رہو. یقیناً میرا رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. بے شک اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی دعائیں قبول کرے. آمین ثم آمین. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک گلستہ خان، احمد نواز، سائمن خان، نمرہ ندیم، عروبہ چودھری، آسمین خان، راشدہ یونس، گرین بیبی، احمد، صبا انعام، امنہ عمران، فاطمہ دانش، یاسمین، لائبہ علی، نیلوفر، سمیرہ، احمد مغل، ایم خضر، رومان میمن، عابد شیخ، تہمینہ کوثر، رفت یاسمین، ہنا شاہ، انیس، فاطمہ، ہنا دانش، صدرہ شہباز، احمد نیازی، نمرہ، سنبل خاتون وحیدہ، راشدہ پروین، افشا خان، ایم نسین، سمی، امائمہ، ارسلان، رفیہ یوسف، عفت بانو، رانی گفرانہ، انم، کامل، دانش قریشی، شاہدہ نواز، مائلہ علی، امن، طلال، سائرہ، کرن، طاہرہ، مونا، بشرا، سریا انور، سگرہ رحمت، ارہا، مکائل حیدر، معروف فرید، ریمیڈیز بائی ایمان، عالیہ ڈاٹر، لیجنڈری گیمر، ارسا زمان، شوبز ٹرینڈ، فاطمہ دانش، شیخ اشرف، خاتون وحیدہ، انمن کامل، لائبہ علی، فاطمہ پروین، اسمارہ، عشا خان، احمد مغل، امشا، ارسلان، افشا خانم. اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور انا کی خوشی سے نواز. پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجئے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے. اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجئے. اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے. آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.